الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ کہف شروع کرنی ہے، اور دیکھیے اگر ہم سمجھ کے پڑھیں نا، کتنے سارے، کل ہم نے پورا 1 گھنٹہ اس پہ بحث کی کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں نوٹ کرنے کی، اور جو اتنا عظیم فتنہ ہوگا دجال کا، جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا، تنبیہات دیں، اس سے بچنے کے لیے کیا چیزیں یہاں موجود ہیں۔ اور ہم پڑھتے ہیں لیکن پوری طرح جب سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ یقین مانیں وہ چیز ہمارے دل و دماغ اور ہمارے اعمال کو بدل کے رکھ دے گی۔ اچھا، اب آج ہم نے شروع کرنی ہے، اور آپ نے جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو پڑھنے سے پہلے مرکزی مضمون کیا ہے ذرا غور سے سنیں۔ آپ نے ایک آیت آئے گی آگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا کی ہر چیز کو بڑا خوبصورت زینت بنا دیا ہے۔ کس لیے زینت بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ جلدی بتائیں۔ لنبلوهم أكثر ومن لنبلوہم، تاکہ ان کو آزمائے۔ تو یہ اچھا، اگر دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے اور پھر بتایا کہ یہ ذریعہ آزمائش ہے، تو بلند کیسے ذریعہ آزمائش ہے یہ دنیا کی زینت؟ بڑے غور سے سنیے، اسی زینت میں انسان کھو جاتا ہے، اور پھر اس دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ شیطان اور نفس امارہ اور ارد گرد کا ماحول اسے اور دو آتشہ بنا دیتا ہے کہ واہ واہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، لگ جاؤ اس کے پیچھے، اور تم اس کو خوبصورت بنا لو، تم معاشرے میں بڑے باعزت ہو جاؤ گے، مال ہوگا تمہارے پاس تو لوگ کہیں گے دولت مند ہے، تم بہترین کوٹھی بناؤ گے، ساری دنیا کے لیے مثال ہوگی۔ یہ تو شیطان، نفس امارہ اور ماحول بتاتا ہے۔ اللہ اور رسول نے کیا بتایا ہے اس زندگی کے بارے میں؟ جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ زندگی آزمائش ہے، تم اس دنیا کی زینت میں کھل جاتے ہو جو اتنی عارضی اور اس قدر عارضی ہے کہ پتہ ہی نہیں تمہیں کس وقت تمہارا بستر گول کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کا کس وقت حکم آ جائے کہ موت آ جائے۔ اور اس دنیا میں، عارضی دنیا میں، تم نے جو چیز کمانی ہے وہ آخرت ہے جو دائمی اور ابدی ہے، جس کی نعمتیں بے مثال اور لازوال ہیں۔ تو پہلی چیز اس لیے یہ بار بار پڑھنے کو ہر جمعے کو، تاکہ انسان کے سامنے رہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور حسن عمل کی آزمائش ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو اب یہ آزمائشیں آگے آئیں گی، میں آپ کے سامنے قرآن ہی سے رکھوں گا، اور پھر یہ آزمائشیں جو ہیں نا، ان کے پیچھے دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے جو انسان کو کلیئرلی سمجھ نہیں آتی۔ تو سب سے بڑی اس کی حکمت یہ ہے کہ دنیا کو اس نے عمل کا بنایا گھر، اور آخرت کو سزا اور جزا کا، اور پھر یہ صاف بتا دیا کہ اگر تم دنیا پرستی اور مادہ پرستی سے بچ کر قرآن کی دعوت توحید اور آخرت قبول کر کے اور حسن عمل کے لیے سرگرم ہو جاؤ تو تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جائیں گی۔ یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے جو مرکزی مضمون اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کوئی سوال اس پر؟ اب
زمانہ نزول لکھ لیجئے، یہ سورت 5 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ جی سر۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ 5 ہجری کے آخر میں کیوں نہ اس کا زمانہ نزول کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ مکی والی مکیہ نہیں ہے یہ سورت؟ جی یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی؟ بھائی یہ 590 جو ہے، میں نے اگر ہجری کہا ہے تو غلط کہا، یہ 590 کو نازل ہوئی ہے، یعنی مکے کے 5ویں سال کے خاتمے پر۔ سر جی اس وقت ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا کافروں نے مسلمانوں پر، اور اذیتیں دے رہے تھے بہت زیادہ، اور انہیں دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اسی دیکھیں، طرح ایک بات سنیں میری، آپ یہ بات کافی نہیں ہے پورا۔ سر مختلف سوالات کر رہے تھے، اس لیے یہ آپ صورت میری نازل بات ہوئی۔ سنیں، اب آپ جو بھی باتیں کہتے ہیں وہ irrelevant ہوتی ہیں، بڑے غور سے سنیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ٹھیک ٹھیک بات کیا کرو، سنی سنائی ادھر سے ادھر مت لگاؤ۔ اب سنیں 13 سال مکے کے کیسے گزرے ہیں، اور 590 جو تھا وہ کیسا زمانہ تھا، بڑے غور سے سنیں۔ 3 سال تک، پہلے 3 سال تک دعوت سینہ بسینہ چلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ کو بتایا، حضرت ابو بکر کو دعوت دی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو سلیم فطرت تھے، جنہوں نے اپنی فطرت کو بچا کے رکھا تھا، وہ فطرت جو اللہ نے بنائی ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ نیکی کو پسند کرتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے۔ دین کی دعوت بھی یہی۔ تو پہلے 3 سال کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کیوں؟ دعوت سینہ بسینہ چلی۔ یہ تھے پہلے 3 سال۔ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی سوال یہاں تک؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اس دعوت کو سر عام دیں۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو سر عام لوگوں کو بازاروں میں گلیوں میں دعوت دینی شروع کر دی، تو یہ لوگ جو تھے یہ بالکل سخت مخالف، اور انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، یہ خپتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے ابتدا اپوزیشن کی۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے آگے بڑھے، نعرے کسنے شروع کر دیے، آپ کو اذیتیں دینی شروع کر دی۔ جو غریب اور غلام مرد اور عورتیں تھیں ان کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کیونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت۔ تو اب یہ اگلا مرحلہ، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ، پاگل اور خپتی کہا، پھر آپ غریب ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا، پھر جو بڑے مضبوط لوگ تھے جیسے حضرت عثمان تھے ان کو ان کے چچا مارتے تھے۔ اب یہ شروعات ہو گئی، اور 5ویں سال تک بہت حد تک یہ مخالفت جو تھی یہ اب بڑھتی ایک خاص مقام تک پہنچ گئی۔ جب خاص مقام تک پہنچ گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر ان کو یہ بتایا، مسلمانوں کو، کہ آپ ذرا غور کریں، یہ راستہ ہے ہی اسی قسم کا کہ جو ایمان کا کوئی راستے کو اختیار کرے گا، صراط مستقیم کو، اس کو مشکلات اور اس کو آزمائشیں آئیں گی۔ اچھا، اس میں کیا حکمت ہے آزمائشوں اور مشکلات ایمان کے دعوے کے بعد؟ کیا حکمت ہے؟ بتائیں، جلدی بتائیں۔ اس کو سمجھیے، خدا را سمجھیے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کی تربیت ہو، اس راہ میں جو بھی مشکلات، مخالفتیں، مشکلیں آئیں ان کو انگیز کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو۔ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تربیت سے،
تربیت یہ ہوتی ہے کہ ان مشکل حالات میں انسان ان کا مقابلہ کرے تاکہ وہ صبر سیکھے اور اس کو قرآن کی جو دوسری دعوت کے حوالے سے ہے وہ ان کو سمجھے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب اس صورت میں یہ صاف بتا دیا گیا کہ ان مشکلات کے مقابلے کے لیے جب کوئی جگہ اتنی مشکل ہو جائے کہ وہاں مصیبتیں مشکلیں انگیز کرنا آسان نہ ہو تو وہاں سے انسان کیا کرے؟ کیا کرے؟ ہجرت کر جائیں سر۔ ہجرت کر جائے، ہجرت کر جائے۔ یہ تھا سبق، اور اسی کے بعد ہجرت شروع ہوئی ہے حبشہ کی۔ اب بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ جی سر، جی سر۔ اچھا، اب آ جائیں کہ ان مشکلات کو آپ کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے، کس طرح ان کو اوور کم کریں گے۔ اس کا سب سے پہلے طریقہ کیا بتایا؟ دیکھیں، آپ کو میں نے بھیجی ہے حدیث حضرت اور کی 2 پیجز کی، ملی ہے نا آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، اس میں کیا لکھا ہے جلدی بتائیں۔ اب آپ ذرا مہربانی کریں، اگر قرآن کو سمجھنا ہے جو ماشاءاللہ آپ کے اندر ساری جذبے ہیں، سب سے پہلے اس حدیث میں ٹاپ پہ لکھا ہے فتنے کے زمانے میں ذریعہ نجات قرآن ہے۔ نکالیں، آپ نکال لیا آپ نے؟ یہ 2 دن پہلے بھیجی ہے میں نے۔ نکالی یا نہیں نکالی؟ بھی نکالی۔ اچھا، میں اس کا صرف شروع کا پارٹ پڑھوں گا تاکہ آپ کو پھر باقی آپ مہربانی کریں نا، آپ ذرا ان چیزوں کو فہم قرآن کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو لازم و ملزم ہیں۔ یہ حدیث پوری پڑھیں، آپ غور سے پڑھیں، مجھ سے سوال کریں۔ اس کے ٹاپ پہ جو 3 لائنیں ہیں، مررت فی المسجد فاذا الناس یخوضون فی الحدیث۔ اچھا، اب حضرت اور بڑے پیارے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ بعض مسائل پر جھگڑ رہے ہیں۔ قد خلت علی علی فاخبرته۔ میں حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں اس بات کی خبر دی کہ لوگ جھگڑ تھے مسجد میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، فرمایا، تو فقال، حضرت علی نے فرمایا، او قد فعلوها، کیا یہ باتیں ہونے لگی ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا بالکل یہ باتیں ہو رہی ہیں، میں سن کے آیا ہوں۔ قال اما انی سمعت رسول اللہ، تو حضرت علی نے فرمایا یاد رکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ بڑے غور سے سنیں۔ یقول الا انہا ستکون فتنۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خبردار رہو، ان قریب بڑا فتنہ سر اٹھائے گا۔ تو حضرت علی نے پوچھا فمل مخرج من فیہا، تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا، قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ واحد ان آزمائشوں سے جو بڑی بے حد ہوں گی، ان سے نکلنے کا واحد راستہ قرآن مجید ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید کس طرح راستہ ہے؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صادق نے فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ اس قرآن کو پکڑ لینا اور اسی کے ذریعے تم ان فتنوں کو سر کر سکو گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی جلدی بتائیں۔ سر جی یہ جو نیچے تمام باتیں یہ لکھی ہوئی ہیں،
نیچے جو تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں فیہ نبأ ما قبلکم، اللہ کے رسول آپ صلی اس قرآن کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو یہ قرآن پوری طرح رہنمائی کرے گا آپ کی کہ مصیبت کیا ہے. آپ کے سامنے وہ ساری مصائب پہلے سابقہ قوموں کو آئیں، اللہ نے انبیاء بھیجے، انہوں نے وہ سارے راستے بتائے. آخری کتاب کامل اور اکمل قرآن مجید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کتاب کے ذریعے وہ فتنوں کو مقابلہ کیا اور ان فتنوں کو ختم کیا. تو اسی لیے یہ حدیث بھیجی ہے کہ آپ سمجھیں کہ قرآن ماشاءاللہ آپ کے اندر ذوق اور شوق ہے تو قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو ان تمام آزمائشوں اور فتنوں میں انسان کی ٹھیک ٹھیک رہنمائی کرے گی. کیوں؟ یہ اس ہستی نے بھیجی ہے جو ہر چیز کے بارے میں اس کا علم ہے. تو قرآن وہ کتاب ہے جو آپ، اسی لیے اس کا جو نٹ شل ہے نا کہ تلاوت آیات کو پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے ان کی حقانیت کو جب جان لیتا ہے بندہ تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر قسم کی آزمائشوں کا قرآن مجید کے اندر موجود ہے ذکر. اب تک تو یہ ہم نے دیکھا حدیث سے. اب آئیے قرآن میں پہلی آیت سنیں. اب اس پوری جو میں نے آپ کے سامنے صورت حال رکھی ہے نا تو اس کو جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ فوراً الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں سارا شکر اس ہستی کے لیے ہے، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے یہ کتاب، جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فتنے سے عہدہ برا ہونے کے لیے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ کوئی کجی نہیں رکھی. اچھا اب آپ ایک بات بتائیں، کوئی سوال ترجمہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی سر جی. اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں تو کوئی کجی نہیں ہے، تو آپ مجھے دلیل دیں، آپ کیا دلیل دیں گے؟ پہلے میرا اپنا ذہن مطمئن ہونا چاہیے ہر طرح سے. جی کیا دلیل دیں گے آپ؟ جلدی بتائیں آپ. سب یہی والی آیت اگر مجھے خود دلیل معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اطمینان نہیں ہے. آپ بڑے غور سے سنیے، یہ سب چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں. آپ نے ابھی بنی اسرائیل کی آیت 105 پڑھی ہے، ہم نے بنی اسرائیل ختم کی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، وَبِالْحَقِّ نزل، اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اب قرآن خود حق ہے، پتہ ہے آپ کو؟ قرآن خود حق ہے. اچھا قرآن کیوں حق ہے بھلا؟ حق کا مطلب ہے کہ بالکل صاف سیدھی بات ہے اور اس میں کوئی ذرہ برابر لا ریب فی، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھلا؟ جواب دینا آپ. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اور کیونکہ وہ خود بھی حق ہے اور اس پہلے کے اندر بتائیں، پہلے کہیں رب خود حق ہے. ان ربکم الحق، وہ حق ہے، اس کا کلام بھی حق ہے. ذرا شاید گلزار صاحبہ اپنا فون بند کریں، مائک بند کریں آپ. اچھا تو قرآن اس لیے حق ہے کہ جس ہستی نے نازل کیا ہے وہ برحق ہے. اور پھر ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی 105 سنی کہ اس کو نازل بھی حق کے ساتھ کیا گیا، تو کوئی آمیزش اس میں نہیں ہوئی باطل کی. اور اللہ نے گارنٹی کی لی کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ،
نہ اس میں باطل کسی طرف سے داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ سورہ بقرہ کی شروع میں پڑھتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں نا، مجھے پہلے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ قرآن بالکل برحق ہے، اور اس کے دلائل سارے مجھے قرآن سے پتہ ہونے چاہیے۔ پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ خود حق ہے، اس کا ہر فرمان حق ہے، قرآن اللہ کے فرامین میں سے ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ برحق ہے۔ اس کو نازل بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کی سرکردگی میں نازل کیا، وہ طریقہ بھی بالکل برحق ہے۔ اس کی حفاظت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورہ الحجر کی آیت کہ ہم نے نازل کی اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ پھر فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی طرح سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے دلائل ہیں قرآن کے حق ہونے میں۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جی سر۔ بڑی مشکل سے آپ بات کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں، سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں نا، تاکہ ہم بالکل کلیئر ہوں کہ یہ قرآن ہمارے سارے مسائل کا حل ہے، اور اس کو چھوڑ کر وہ مسائل جتنے کمپلیکیٹڈ ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ امت مسلمہ آج دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی میں اتنی ڈوب گئی ہے کہ آج اس کو اس کتاب سے تعلق نہیں ہے، تو اگر اس کتاب سے تعلق نہیں ہے تو ذلتیں اور پستیاں دیکھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی جہالتوں کا علاج اسی قرآن سے انتہائی کامیابی کے ساتھ کیا ہے۔ اچھا، ایک اور دلیل ہے بڑی زبردست، وہ دلیل ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جو نام بتائے ہیں نا، اس میں کسی کجی کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ پہلے کون سے نام ہیں قرآن کے؟ جلدی بتائیں۔ پاک، مجید، الحکیم، حکیم۔ الحکیم، المجید، الکریم۔ اچھا، آپ ذرا مہربانی کریں، آپ لکھیں تاکہ آپ کے نوٹ آپ کے پاس موجود۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کہا، بہت عظمت والی کتاب، سورہ الحجر آیت 87۔ پھر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن المجید کہا، بڑی شان والی کتاب، سورہ قاف کی پہلی آیت ہے، سورہ قاف آیت 1۔ پھر سورہ بروج میں 21 اور 22 آیت کے اندر یہ ٹکڑا ہے فی لوح محفوظ، قرآن مجید، قرآن شان والا ہے۔ پہلے بھی آپ کو کاف کی 1 میں بھی ملا۔ پھر سورہ واقعہ کی 77 اور 78 میں فرمایا القرآن الکریم، جو اتنی فیض والی، اتنی بلند پایا کتاب ہو، وہ قرآن ہے۔ قرآن الحکیم، یہ یاسین کی 1-2 ہے جو روز پڑھنے والے ہیں، سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن مبین، یہ سورہ ہجر کی بھی 1 ہے اور سورہ نمل کی بھی 1 ہے۔ قرآن مبین کا مطلب ہے جو بات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، دیکھیں یہ چیزیں کس قدر ہمارا ایمان قرآن کے بارے میں پکا سچا بنا دیتی ہے۔ یہ صدیوں پہلے نازل ہونے والی قرآن، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اسی لیے اس کا نام قرآن ہے۔ مخالفین اس کو ڈھونڈتے ہیں اس میں کہ کوئی تضاد نظر آ جائے۔ آج تک کوئی واضح تضاد بتا سکے ہمیں تو جلدی بتائیں کہ اس میں یہ ایک بات اس سے مخالف ہے، حالانکہ وہی بات قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ کوئی ثابت کر سکے؟ نہیں سر، نہیں کریں۔ یہی اس کی حقانیت کی نہیں۔ دلیل ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔
یہ میں نے سارے اور دلائل سر آپ کو دی. قیامت تک ہوگی بھی نہیں کوئی اس میں کوئی رد و بدل نا. ہاں پہلے میری بات سنیں. آپ جو فرما رہے ہیں میں اس کا بات بتا چکا ہوں. سب لوگ غور کریں, جو لکھوایا ہے وہ لکھ لیں تاکہ اس کو پڑھیں اور دیکھیں قرآن پر ہمارا ایمان دلائل کی وجہ سے پختہ ہو. اور یہ وہ دلائل ہیں قرآن سے جو ہمارے اس یقین کو پکا سچا بنا دیتے ہیں کہ قرآن برحق ہے, نہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہے, نہ اس میں کوئی کجی ہے. اور سب سے پہلی دلیل کہ جس ہستی نے نازل کیا ہے وہ برحق ہے, اس کا کلام برحق ہے. اور جس طرح اس نے حفاظت کی ہے اور جس طرح اس نے اب خود فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, سب سے سیدھا راستہ یہ قرآن دکھاتا ہے. اب اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ کتاب کتنی ہر قسم کی کجی اور شک و شبہ سے پاک ہے. اچھا اب ایک بات مجھے بتائیں, کیا میں اور آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں اس کو؟ جلدی بتائیں. جی سر. جی سر کیوں نہیں؟ سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں نا. تو پھر سمجھتے کیا ہیں؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں. اگر سمجھتے تو آپ اس پر عمل کرتے. عمل ہمارا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو نعوذ باللہ بڑی ناکارہ اور ناقص کتاب سمجھتے ہیں. اس لیے ہم طاغوت کے پیچھے, شیطان کے پیچھے, رواجوں رسموں کے پیچھے اور اپنے آباء و اجداد کی غلط چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں. اس لیے کہ نعوذ باللہ ہم اس قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں مجھے. یہ رویہ منافقانہ رویہ ہے قرآن کے ساتھ. یہ قرآن مجید کا انکار ہے. پر اس میں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اجازت ہے آپ کہ فوراً وہ کہیں, وقت کہ ضائع وہ نہ ہو. کہ ہر بندہ اس کو سمجھ رہا ہے جو مسلمان ہے, لیکن اپنے طریقے سے سمجھ رہا ہے. جو آپ کہہ لیں ان کے شیخ کا طریقہ ہے, آباء و اجداد کا, وہ سب دلیل دیتے ہم قرآن کے مطابق کر رہے ہیں. یہ میں حیران ہوتا ہوں. شکریہ. سر قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا خود. اب قرآن کا عمل صحیح وہی ہوگا جو قرآن و سنت جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. اس کے علاوہ ہر طریقہ غلط ہے. چاہے میں آپ میرا نام عبداللہ کیوں نہ ہو, میں دعوے ایمان کے کیوں نہ کروں, اگر میری زندگی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو میرا ایمان ناقص ہے. یہ قرآن کے ساتھ سر مذاق ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی غلط رسوم کو تو سمجھیں وہ بڑا حق ہیں, اور یہ قرآن نعوذ باللہ, اور پڑھے قرآن کو کہ یہ قرآن تو بڑا کمال کی بات ہے. لیکن جب عمل کرنے پہ آئے تو آپ اسی قرآن کو چھوڑ کے آپ آباء و اجداد کی رسموں پہ, شیطان کے طریقوں پہ, امریکہ کی تہذیب کے, ہندوانہ تہذیب, شادی آپ دیکھ لیں, آپ کے 99%, 99 تو خیر زیادہ ہے, لیکن مور دین 90% شادیاں جو ہیں وہ ہندوؤں کی رسموں پہ ہوتی ہیں. ہماری رہائش, کھانا پینا, بچوں کی تربیت اور یہ سارا کچھ طاغوت مغرب کی نقالی ہے. آیت نمبر 1 کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو ضرور کرے تاکہ ہم آگے چلیں. انزلہ عبدہی علی عبدہی, ذرا وضاحت کر دیجیے. علی عبدہ, کیا بات ہے, بہت اچھا سوال کیا. اللہ یہاں عبدہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے عبدیت کا حق ادا کر دیا. عبدیت کیا ہے کہ اللہ بندے کی غلامی کو پوری طرح ثابت کر دے اپنے علم اور عمل سے. علم قرآن سے ملے گا, عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. اگر اس نے عبد وہ ہے جو قرآن کے مطابق سارے معاملات کرے. یہ ایک حق ادا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں
انزل علی عبدہ، اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اچھا اب سنیں بڑے غور سے ایک نقطہ، بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. اب بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے. قرآن کا مخاطب انسان ہے، قرآن کا مین موضوع انسان ہے، اور انسان کے فیصلے اس کا دل اور دماغ کرتے ہیں. یہ بات آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی سر. جی سر. دل کو بدلنے والی چیز صرف اور صرف دلوں کی بیماریوں کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کا علاج صرف اور قرآن کے پاس ہے، صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے. سورہ لکھیں، میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ سے گزارش کی ہے اس کو یاد کر لیں. سورہ یونس کی آیت 57، دلوں کی بیماریوں کا یہ علاج ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قلب بالکل اسی طرح ہو گیا تھا جس طرح قرآن چاہتا ہے ایک بندے کا، اس لیے اب ہی آ گیا یہاں. اب بات سمجھ آئیے کہ اعلیٰ عبد ہی کیوں آیا ہے؟ جی سر. ہماری بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ اعلیٰ عبد ہی کا کیا مطلب ہے. جتنا آپ غور کریں گے، جتنا آپ اس کو سمجھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے گا، بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. اور کوئی سوال آیت نمبر 1 کے بارے میں؟ جلدی کریں. جی سوال تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح اور شام تو دعا ضرور مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ اگر دعائیں ساری دیکھیں نا، یہاں دعائیں میں پڑھ دیتا، لیکن اگر آپ کو یہ عظمت سمجھ آ جائے گی تو پھر دعائیں آپ ضرور مانگیں گے. وہ صرف ایک دعا نہیں ہے کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اور دوسری اسی کے ساتھ ہے کہ ثبت ربنا لا تزغ قلوبنا، نہیں، وہ اس کے آگے ہے جو آپ نے پڑھی ہے نا ابھی، یا مصرف القلوب مصرف صرف یا قلبی مصرف علی القلوب صرف قلبی علی دینک طاعتک. علی طاعتک. اب آپ دیکھیں یہاں دل کو پھیرنے کی بات ہو رہی ہے. دل پھرے گا قرآن سے، اور اسی قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اسی لیے نازل ہوا کہ وہ آپ کا دل اس قرآن کے عین مطابق تھا، اسی لیے آپ کو نمونہ بنایا. قرآن تھیوری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جی سر. جی اچھا، شکر ہے. بس اگر بات کو سمجھیں گے، اس پہ یقین کریں گے، دل و دماغ جھک جائے گا آپ کی زندگی. تو قرآن ایک خاموش ہدایت ہے، اس پر بولتی ہوئی ہدایت جو ہے وہ عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے دکھاتے ہیں. قرآن تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ نبی وسلم. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب آیت نمبر 1 میں ثابت ہو گیا کہ قرآن میں چاہے لفظی، معنوی، عملی، تینوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک
اور ہر الجھن سے محفوظ ہے۔ یہ ہے خلاصہ آیت نمبر 1 کا۔ اچھا، اب اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے اور یہ سب چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہیں، کوئی رہ گئی ہے تو بتائیں، میں دوہرا دوں۔ اور آیت نمبر 2 میں آئیے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا عظیما۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی، یہ قیمن کا معنی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے جنت میں اچھا اجر ہے۔ اب اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ 2 آیت جو میں نے پڑھی ہے، آپ کا ترجمہ بھی کیا ہے، اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ بڑے غور سے سنیے اور بات، سوال میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ ان سوالوں کا جواب سوچیں۔ اگر آپ پڑھتے جائیں گے ثواب کے لیے تو آپ کو اس کے اندر جو حکمتیں اللہ تعالیٰ نے جو غور و فکر کے بعد ہم پر جو ہمیں ملیں گی، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ سنیں اب اس کا جواب۔ یہ قرآن کے مقصد کو بیان کر رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 2 قرآن کا مقصد کیا ہے؟ فتنوں سے بچنا ہے نا، اور فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن ہے، پڑھ کے آئے ہیں آپ، اور حدیث آپ کے سامنے ہے حضرت اور کی، اور پھر اب یہاں بتا دیا کہ قرآن سے بچنے کا جو مقصد ہے، قرآن کا جو مقصد ہے نزول کا، وہ ہے کہ لوگ جو ہے ان کو انذار اور ان کو تبشیر، ان کو وارننگ دی جائے۔ وارننگ کس بات کی؟ اگر اس پر عمل نہ کرو گے تو جہنم تمہارا مقدر ہوگی، اور دنیا میں تم دنیا پرستی اور شیطان کے پیچھے چلنے اور طاغوت کے پیچھے چلنے کی وجہ سے کبھی آرام اور سکون اور چین نہیں پاؤ گے۔ تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی بلکہ ذلت ہوگی، جو آج امت مسلمہ کی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو تھا انذار کس کا؟ نافرمانی اور سرکشی۔ آگے قرآن نے خود کھول دیا کہ جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کریں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت کا اجر ہے۔ تو اب قرآن نے تو حق ادا کر دیا، بات بڑی کلیئرلی سمجھا دی، اپنا مقصد بیان کر دیا نزول کا۔ اب ہم ہیں کہ اس کے انذار اور تبشیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ فائدہ اٹھائیں گے تو فائدہ ہمارا ہے، اگر سرکشی اور بغاوت کریں گے تو نقصان خود ہمارا ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی؟ سر سوال نہیں، ایک چھوٹا سا، مجھے لگا کہ آپ نے نا انا لہم اجرن عظیما پڑھا ہے، یہ میں نے سنا ہے یا باقیوں نے بھی؟ مجھے تھوڑا سا یہ ہو رہی تھی کنفیوژن۔ حسنا ہے نا یہ جو آیت پڑھی تھی نا آپ نے، انا لہم اجرن حسنا ہے نا، تو آپ نے شاید اجرن عظیما پڑھ دیا تھا۔ ساری اجرن حسنہ ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ آپ صرف یہ 2 آیتوں پہ غور کریں نا تو کس قدر فتنوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، جب ہم اس قرآن جس میں کوئی کجی نہیں، جو ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ تم کب جہنم کے حقدار ہوگے، کب تمہیں جنت کی خوشخبری کب تمہارے لیے ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کو اس کے بعد کوئی مسئلہ ہے؟ اب ذرا اس کی سپورٹنگ آیات سن لیں۔ پہلے آپ کو کلیئر ہے یہ؟ نہیں سر جی، کئی من کا ذرا کلیئر کر دیں، ڈیفائن کر میں دیں۔ بالکل یہی چاہ رہا تھا کہ کوئی شخص مجھے یہ تو پوچھے کہ قیمن کے معنی کیا، ورنہ میں آپ سوال کر رہا تھا آپ سے۔ آپ اچھا ہوا آپ نے سوال کر دیا۔ اچھا، قیمن قرآن کی ایک صفت بتائیے کہ یہ قرآن قیم ہے۔ قیم کا مطلب لکھ لیں،
ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے، اپنی رہنمائی میں ہر لحاظ سے نہایت جامع اور مانع ہے، جو اپنی پیروی کرنے والوں کو بھی کمال اور تکمیل سے نوازتا ہے۔ یہ ہے قیمن کے معنی، یہ کامل و اکمل ہے۔ نمبر 2، جو بات اس نے کہی ہے وہ بڑی دلائل کے ساتھ کہی ہے، اور اس کی جو پیروی کرے گا وہ بھی کمال اور تکمیل کو اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، کمال اور تکمیل سے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ قرآن کو اگر اس طرح پڑھیں گے نا آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے سینے کو کھولتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کس طرح ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہمیں کس قدر ترغیب ہوتی ہے عمل کی۔ اچھا، اب ذرا سنیں کیا۔ سر ایکسکیوز می سر، جی فرمائیں۔ یہ لکھا ہوا نا باسن شدیدن من لدن ہو کا مطلب اپنے پاس سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے۔ بالکل، یہاں جو آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ باسن شدیدن لینذر، کس ڈرائے کن کو؟ باسن شدیدن، شدید عذاب سے، من لدن ہو اس کی طرف سے، تو ان کو جو نافرمان ہیں ان کو اس بات سے ڈرائے کہ اس کے سرکشی، اس کی بغاوت میں تمہیں بڑے شدید عذاب کا سامنا ہوگا، یہ ان کو وارننگ دے دے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ قرآن نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے، اور دوسری چیز کون سی نذیر اور بشیر ہے؟ جلدی بتائیں نبی آپ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کے پاس آیا، قرآن کا مقصد پورا کرنا عملاً ان کا فرض تھا، انہوں نے فرض ادا کیا۔ قرآن بھی بشیر اور نذیر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر اور نذیر ہے۔ اب ذرا آپ لکھ لیں، میں آپ کے سامنے چند آیات پڑھوں گا کہ جن میں قرآن کس طرح وضاحت کر رہا ہے کہ اور کس طرح خوشخبریاں دے رہا ہے اور کس طرح وارننگ دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 38 اور 39۔ اگر آپ کو یاد ہو نا، جب سمجھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کو یاد رہے گا کہ یہ آیت آئی ہے جب پہلا واقعہ آیا ہے شیطان اور حضرت آدم کا، تو وہاں آخر میں یہ آیت آئی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں واقعہ آیا ہے، پہلے 3 گروہوں کا ذکر ہے کہ ہدایت کون قبول کریں گے، کون انکار کریں گے، ان کا کیا انجام ہوگا، کون جو ہیں وہ بین چلیں گے، مفادات کو دیکھیں گے تو قرآن کی طرف آئیں گے، مفادات دوسری طرف ہوں گے تو قرآن کی مخالفوں سے مل جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے رکوع میں ساری دنیا کو عبادت الہی کی دعوت دے دی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اور چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شیطان اور انسان کا جو دنیا میں انسان کو بھیجا، اس حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا مارکا وہاں شروع آیا ہے۔ اس کے آخر میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس کسی نے اس ہدایت کی اتباع کی۔ اب کون سی ہدایت ہے اس وقت ہمارے پاس؟ جلدی بتائیں۔ قرآن مجید، قرآن مجید ہدایت ہے ہمارے پاس۔ آگے فرمایا فمن تابع ہدایا، جس نے اس ہدایت کی اتباع کی، قرآن و سنت کی۔ سنت اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل سند ہے۔ اب بتایا کہ جس نے اس قرآن کا اتباع کیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا
آنے والے حالات سے اور نہ گزرے ہوئے حالات پر اس کو کوئی غم ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کیا ہے بلا؟ خوشخبری ہے، بشارت ہے سر۔ بشارت ہے۔ شاباش شاباش، کاش ہم سب سمجھیں۔ اس کے بعد اگلی آیت سنیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ کون لوگ ہیں بلا؟ انکار کون کرنے لوگ والے، ہیں؟ جنہوں نے قرآن پاک کی آیتیں جھٹلائیں، جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا۔ اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ کیا چیز ہے؟ انذار ہے۔ انذار ہے۔ اب دیکھیں کس طرح قرآن نے حق ادا کیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے پاس سامنے ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم، جب کبھی تمہارے پاس میرے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، اور میری آیات تمہارے سامنے پڑھیں، سنو، فمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کیا ہے؟ نیکیوں میں سبقت اور برائیوں سے مکمل اجتناب۔ تقوی و اصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا آنے والے مشکلات کی وجہ سے، اور نہ کوئی غم ہوگا گزری ہوئے سانحات کے حوالے سے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے 35 پڑھی ہے، یہ کیا ہے بلا؟ کیا ہے؟ بشارت ہے سر، بشارت ہے۔ بشارت ہے۔ یہ بشارت ہے، یہ ہے قرآن بشیر۔ اور آگے فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور جنہوں نے تکبر کیا، نعوذ باللہ، اس کو گھٹیا جانا، وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ سورہ اعراف کی آیت 36 کیا ہے؟ انذار۔ انذار۔ تو قرآن نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں تبشیر اور انذار کا؟ اب آیتیں لکھ لیجئے اور خود مہربانی کر کے پڑھیے۔ اگلی آیت جو آپ کو انذار اور تبشیر کے بارے میں آئے گی، وہ سورہ طٰہٰ کی آیت 123 تا 126۔ سورہ اعراف کی آیت 8 اور 9۔ نیکسٹ سورہ قاریہ کی آیت القاریہ، آیت 6 تا 11۔ سورہ اعراف کی آیت 96۔ لکھ لیا آپ نے؟ آگے لکھیں سورہ توبہ کی آیت 67 اور 68، 67 اور 68۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ سورہ توبہ کی لکھیں 71 اور 72۔ سورہ ہود 106 تا 108۔ پھر قرآن بشیر ہے اور نذیر ہے، لکھیں سورہ رعد کی آیت 20 تا 25۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت 7، ابراہیم آیت 7 اور ابراہیم کی آیت 27۔ سر ابراہیم کی کون سی بتائیے آیت؟ ابراہیم کی 7 اور 27۔ بنی اسرائیل آیت 9 اور 10، اور بنی اسرائیل ہی کی آیت 18 اور 19۔ یہ سب لکھیں، میں ابھی آپ کو اس کا کنکلوژن بتاؤں گا۔
सूरा कहफ आप पढ़ चुके हैं, 103 تا 108। सूरा ताहा 74 تا 76, 74 تا 76। सूरा अल हज 19 تا 23। सूरा नमल 89 और 90। सूरा सजदा 19 और 20। सूरा सबा 34 नंबर पर है, सबा आयत 5 और 6, और इसी की आयत 37 और 38। चलिए, मेरे पास बहुत आयतें हैं, मैं आपको इसी पे इत्तेफाक करता हूं। पहले मेरी बात सुने। ये इतनी सारी आयतें कि कुरान नज़ीर और बशीर है, क्यों आई हैं? देखे ना भाई, 2-4 जगह ये मैंने अभी आधी लिखवाई हैं, आधी मेरे पास और आयत हैं जो कुरान बशीर और नज़ीर के बारे में है। मैंने इतनी सारी लिखा के इसलिए बस किया कि ये लिखते मत जाएं, समझें कि क्यों अल्लाह ताला ने ये बात बताया कि कुरान बशीर भी है और कुरान नज़ीर भी है, क्यों बताया है। ताकि इसको समझें और इस पर अमल करें और अपनी जिंदगी और आखिरत संवार लें। आप आधी बात करते हैं, अगर इस पे अमल करोगे तो तुम्हारे लिए बशारत है जो आपने कहा है, और अगर इसके का इनकार करोगे, इसके खिलाफ काम करोगे, तो तुम्हें जहन्नम का इंतजार, जहन्नम की तंबीह और उसका डरावा दे रहे हैं। दोनों चीजें बार बार साथ साथ आई हैं, आप क्यों एक चीज कह के रुक जाते हैं? तो आपने गौर फरमाया कि अच्छा, यहाँ एक और चीज बड़े गौर से सुनिए और समझिए बात को। ये नुक्ते आप जब समझ आते हैं, जब हम इन सारी आयत को सामने रखते हैं। कुरान कहता है कि हमने लोगों को तरह तरह से समझाया। कुरान का दावा क्या है कि हमने तरह तरह से समझाया। ये एक इंजार और तबशीर के मजमून को मैंने आधी आयतें लिखवाई हैं आपको अभी, कितनी तरीकों से उसको बयान किया ताकि इंसान पूरी तरह समझ जाए कि मैं इस जिंदगी में इस कुरान पर अमल करके ही अल्लाह की ताईद और नुसरत दुनिया में और आखिरत में जन्नत मिलेगी, और अगर मैंने मुखालफत की तो दुनिया में जिल्लत और पस्ती और आखिरत में जहन्नम। ये है कुरान के उस दावे का जवाब, जहां कुरान जगह जगह कहता है कि हमने लोगों को तरह तरह से समझाया। ये एक मजमून कितनी आयत है, मैंने आधी लिखवाई यहाँ। अगर ये नुक्ते आप समझ जाएंगे ना तो कुरान खुल जाएगा आपके सामने। अगर सिर्फ सवाब के लिए पढ़ेंगे, गौर व फिक्र नहीं करेंगे उसकी हकानियत, जो बार बार कुरान चैलेंज करता है कि सिर्फ यही हक है, और अगर हक को की कसौटी है तो ये कुरान है। ये बात आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? सवाल करें बराए मेहरबानी, अगर बात क्लियर नहीं है तो। कोई सवाल है? बात क्लियर है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक चीज मैं बताऊं आपको, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री NED कराची से ली, मास्टर की डिग्री अमेरिका से ली। यकीन माने
میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. قرآن جس طرح انسان کے دل و دماغ کو اس بات کا یقین کراتا ہے کہ اگر انسان دنیا اور آخرت میں اپنی بھلائی چاہتا ہے تو اس قرآن کو سمجھے، یہی بشیر ہے. اور اگر تباہی اور بربادی کا اس کو اپنے عزیز ہے تو یہ کام کرے، ورنہ اس پہ نہیں آئے گا تو اس کے انذار جو تباہی اور بربادی ہے دنیا اور آخرت کی، اس کو فیس کرنے کے لیے تیار. کوئی دنیا کی کتاب یہ نہیں بتاتی، کوئی دنیا کی کتاب یہ یقین پیدا نہیں کرتی. یہ صرف قرآن مجید پیدا کرتا ہے. اس شخص کو، جو شخص اس کو پڑھے، سمجھے، غور و فکر کرے، پھر کمپیریزن اور کنٹراسٹ کرے، تقابل کرے کہ دنیا کے دوسرے نظاموں نے دنیا کو کیا دیا، اس قرآن کے نظام نے دنیا کو کیا دیا، تو بالکل یقین ہو جاتا ہے. کاش آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا یقین ہو جائے، دنیا بدل جائے کہ اگر ہدایت اور رہنمائی ہے تو وہ قرآن میں ہے، اس سے ہٹ کر سب جہالتیں ہیں. بے شک. آیت 3 کلیئر ہے. آگے میں نے آپ کو اس لیے نہیں لکھوائیں کہ آپ تھک گئے ہوں گے، ورنہ میں آپ کو اور آیتیں لکھواتا جو آیتیں صرف قرآن کے بشیر اور نذیر ہونے پر ہیں. اور اتنی آیات ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشیر اور نذیر ہے. یہ قرآن کا مقصد ہے، اور اس کو قرآن پر ایمان لانے والے کو بالکل پوری طرح بات سمجھ آنی چاہیے. اگر آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ہے تو بھیج دیں پلیز. چلے میں آیات کا ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. سر پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں انشاءاللہ سر الحمدللہ. ضرور. انشاءاللہ ضرور. آپ پڑھتے ہو نا تو آپ پھر سوال بھی کریں. آپ سوال جب نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں آپ نے سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے. یہ ہینڈ آؤٹ میں ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں، جس پہ قرآن بشیر اور نذیر ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے صفحے کا ہے یہ؟ 1 2 3 4 5 صفحے کا ہینڈ آؤٹ ہے، جس میں صرف وہ آیات ہیں، ترجمہ نہیں ہے، جو قرآن بشیر ہے اور نذیر ہے. یہ ساری میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اور آپ برائے مہربانی دیکھیں. آپ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو میں نے ان سب چیزوں کو کمپیوٹر میں بھی اور ہارڈ کاپی سب چیزیں ایسی سنبھال کے رکھی ہیں جیسی میں نے وہ کتابیں بھی نہیں سنبھال کے رکھی جو میں نے دنیا میں کالجوں میں پڑھایا، یونیورسٹی میں، انجینئرنگ، دنیا بھر کی کتابیں میرے پاس ہیں. الحمدللہ سر ایک ایک پیج سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ کو ایک بات بتاؤں، میں سنیں بڑے غور سے. جب میں امریکہ سے واپس آیا نا تو میں NED میں پڑھا رہا تھا، تو میرے پاس اتنے ڈالر بچ گئے تھے جو مجھے اسسٹنشپ ملتی تھی کہ میں ایک آسانی سے ایک کرولا گاڑی بک کروا سکتا تھا وہیں سے بیٹھے بیٹھے، اور پاکستان پہنچا تو وہ گاڑی پہنچی ہوئی ہوتی. یقین مانیں، اللہ گواہ ہے، میں نے وہ سارا پیسہ کتابیں خریدی انجینئرنگ کی جو مجھے یہاں پڑھانے کے لیے ضروری تھی. اللہ میں نے پاک کبھی آپ کو اس کا بہت اجر دے سر. نہیں دیکھے یہ کیسے اللہ ہی کا کرم ہے، یہ اسی نے مجھے. لیکن اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جب وہ کتابیں میں پڑھ کے لیکچر تیار کر کے پڑھایا کرتا تھا تو آپ یقین مانیں دوسرے اسی کلاس کے جو دوسرا گروپ ہوتا تھا وہ کھڑے ہو کے کلاسز اٹینڈ کرتا تھا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور جب بھٹو نے مجھے نکالا، یہ 71 کی بات ہے، 1300 آدمی نکالے تھے، مجھے بھی نکالا. 64 دن NED کے لڑکے سڑکوں پر تھے، ہنگامے، بند یونیورسٹی. انجینئرنگ کالج کے لڑکوں کو کوئی اسٹرائک نہیں کرا سکتا، بڑے پڑھاکو ہوتے ہیں. تو رب العالمین نے اس کے نقد انعام بھی مجھے دیے، جو توفیق دی تھی نا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا.
انشاءاللہ سر، اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے آمین اور اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جس طرح آپ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت اجر دے آمین اور ہم سب کو بھی پروردگار اسی طرح عمل کی توفیق دے۔ تو آمین میں یہ آیتیں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ مہربانی کر کے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن کا مقصد قرآن نے ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ بیان کیا ہے۔ یہ بھی ساری آیات وہ نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، لیکن یہ 5 آیات جو صفات ہیں، اس پہ جو آیات ہیں وہ میں ابھی آپ سب کو بھیج رہا ہوں۔ تو اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہم نے جزاک اللہ خیر سر۔ 2 ہی آیتیں کی ہیں، لیکن ہم نے ان آیتوں کا کوشش کی ہے کہ حق ادا ہو جائے تشریح کا۔ تو آپ دوبارہ پڑھیے، کل بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، سوال ہوں جو بھی ہو تو سورہ کہف السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں طاہرہ ندیم بول رہی ہوں۔ میں نے پہلی بار کہ شاید دوسری بار آپ کا میں نے یہ درس سنا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے، بہت اچھا لگا ہے۔ میں اپنی تمام کولیگ سے کہتی تھی اور میں سنتی تھی کہ مجھے ان کے کوئی نوٹس دے دیں، سر کے نوٹس دے دیں۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا ایڈریس میڈم زکیہ میں مبین سے آپ پتہ کر لیں، بہت ساری یہاں کولیگ مجھے جانتی ہیں اور مجھے آپ کے نوٹس چاہیے سر۔ آپ میڈم بات سنیں، آپ کو ساری ویڈیو نہیں آڈیوز ہر ایک درس کی آپ کو مل جائیں گی یوٹیوب پہ۔ میں انشاءاللہ آپ مجھے اپنا انشاءاللہ تعالی واٹس ایپ نمبر بھیج دیں، میں آپ کو وہ ساری یوٹیوب کا بھیج دیتا ہوں، جس پہ آپ کو 300 ویڈیوز ان دروس کی ملیں گی۔ جی سر، جی سر۔ آج بھی مجھے روبینہ عتیق جو اسلام آباد سے ہیں، مجھے انہوں نے لنک بھیجا ہے کہ اس ٹائم آپ سنیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم سے نوازے اور آپ کو بھی اجر عظیم سے نوازے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا، مجھے سر بہت اچھا لگا۔ بس آپ مجھے اپنا ابھی بھیج دیں اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر، تو میں آپ کو پورا پروگرام بھیج دیتا ہوں، آپ کو سب چیزیں ان آڈیوز میں مل جائیں گی۔ میں کیسے بھیجوں ہماری آپ کو ویب سر؟ سائٹ جی میں آپ کو کیسے بھیجوں اپنا نمبر اور اپنا بھائی، ایڈریس؟ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، بس واٹس سر ان ایپ کے پاس نمبر نہیں ہوگا نا آپ کا؟ میرا ہاں جی، نمبر یہ یاسمین بول رہی ہیں، یاسمین ملک۔ 0333 لکھیں جلدی سے، 0333 521 8914 0333 521 8914۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ربنا السلام علیکم تقبل ورحمۃ منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آمین۔ هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔